بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں توکل حسین ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ رات جو گورنر بلیغ الرحمان نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے 58(2)B کی جو یادداشت وہ تازہ کر دی ہے، جو کسی زمانے میں 90 کی دہائی میں صدر پاکستان اسحاق خان لگاتے تھے۔ 58(2)B کے تحت اسمبلیاں جو ہے وہ تحریر کر دیا جاتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ آج یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی سہولت کار ہیں جنہوں نے چیف سیکرٹری کو اندر کمرے میں بند کر کے ان سے ڈی نوٹیفائی کا لیٹر لکھوایا تھا اور لیٹر باہر نکلوایا تھا۔ یہ وہی لوگ آج پھر یہ منگولیوں کی حکومت لانے کے لیے دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان منگولیوں کی حکومت کو لانگ ٹائم دیا جائے۔ یہ منگولی آتے ہیں، ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور حکومت کر کے واپس چلے جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ادھر بیرون ملک کے اخراجات نکالتے ہیں اور نکال کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں خاندان، منگولی خاندان ہمارے اوپر مسلط ہیں، ایک بھٹو خاندان اور ایک شریف خاندان۔ ایسا یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور سہولت کار اور عدالتیں ہیں، یہ مل کر ایک ایسا عہد نامہ یا ایک اسٹامپ پیپر لکھوا لیں بھٹو خاندان سے اور شریف خاندان سے کہ قیامت تک پاکستان کے اوپر جو حکومت ہے وہ ان دو خاندانوں کی رہے گی، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی جمہوریت وغیرہ کا یہ راگ جو الاپ رہے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے، اور جمہوریت بالکل پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے جس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا کر دیے گئے۔ یہ کون سا جمہوری ملک ہے جس وقت کوئی سائفر غیر ملک سے آتا ہے، بیرون ملک سے، تو جمہوری حکومت کو بنی ہوئی کو توڑ کر نئی حکومت جو اسی اسمبلی میں سے، جس اسمبلی کو وہ الیکٹڈ کہتے رہے، سلیکٹڈ کہتے رہے، اسی اسمبلی میں سے دوبارہ ایک نئے آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا۔ آج وہ اسمبلی حلال ہوگی ہے، پہلے وہ اسی اسمبلی کو حرام کہتے رہے ہیں، یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان گروپ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ جس طرح ہمارے ملک میں یہ جمہوریت چل رہی ہے کہ نہ ان لوگوں کو نہ اس وقت غربت کا احساس ہے، نہ اس چیز کا احساس ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی اور صبح ناشتے کے لیے بچے بغیر ناشتہ کیے سکول جا رہے ہیں، نہ ان کو احساس ہے کہ بجلی 16 روپے سے 57 روپے ہو گئے ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹ پاکستان کی زمین بوس ہو چکی ہے، نہ ان کو احساس ہے کہ لاقانونیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، قتل و غارت عام ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے اوپر کام تیز کیا جائے، روزگار بحال کیا جائے، لوگوں کی آمدن میں اضافہ کیا جائے، امپورٹ مشینری امپورٹ کی جائے، نئے منصوبے متعارف کیے جائیں، لیکن یہ صرف اور صرف حکومت بچانے گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کی حکومت ہو، کس کی نہ ہو، کس کی حکومت ہو، ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر نون لیگ اور بھٹو خاندان کو قیامت تک مسلط کر دیا جائے، ان کی اولادیں مسلط کر دی جائیں، کیونکہ 23 کروڑ عوام میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس قدر ذہین اور اس قدر کرپٹ ہو جس قدر یہ دونوں خاندان کرپٹ ہیں۔ ان کو قیامت تک مسلط کر دیا جائے، ہم راضی ہیں، لیکن یہ ڈھونگ ختم کر دیا جائے۔ آج ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، آج گورنر نے معطل کر دیا ہے، آج عدم اعتماد آ رہا ہے، آج اعتماد کا ووٹ آ رہا ہے، آج پھر زرداری صاحب خرید و فروخت پنجاب میں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غریب کی کمر توڑی جا رہی ہے، صرف اور صرف ان کے ٹیکسز کے اوپر پلنے والی ہیں یہ اسمبلیاں اس وقت سب سے بڑی ڈاکو بنی ہوئی ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔